بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ابتدا ہی میں سب پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کر چکا تھا۔ قدرتی طور پر بھی پارس کی طرح ذہین اور مکار تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہ ٹیلی پیتھی کی دنیا کا ایک زبردست کردار بننے والا ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ جو بھی نیا ٹیلی پیتھی جاننے والا آتا ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ ہم سے ضرور ٹکراتا ہے۔ پورس نے بھی یہی کوشش کی۔ اس نے ہمارے مقابلے میں اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے پارس کے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ وہ گوشہ گمنامی سے نکلا اور میدان عمل میں آ کر بڑی خاموشی اور رازداری سے پارس کی مصروفیات کو سمجھنے لگا۔ اس انتظار میں رہنے لگا کوئی موقع ملے تو پارس کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ یہ موقع اس وقت ملا جب بلی ڈونا اپنا چندر مکھی ہیرا حاصل کرنے کے لیے نیو یارک آئی اور ایئرپورٹ پر اسے دیکھ کر پارس سمجھ بیٹھی۔ اس طرح وہ پہلی پارس کی محبوبہ کے قریب ہو گیا۔ پھر وہ مصیبت میں پھنس گئی اور امریکی ملٹری انٹیلیجنس والوں نے اسے گرفتار کیا تو پورس اسے ان کی حراست سے چھڑا کر لے آیا۔ اس وقت اس نے یہ ظاہر کیا کہ اسے بلی ڈونا سے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ پہلی نظر میں ہی اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کی بات لیکن کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ جو کہتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نیک نیتی سے پارس کے کام آ رہا ہے۔ اس نے بلی ڈونا کو انٹیلیجنس والوں سے اس لیے بچایا کہ وہ پارس کی محبوبہ ہے، گویا اس نے پہلی بار پارس پر احسان جتایا۔ اس کا خیال تھا کہ پارس اس احسان کے بدلے اس کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن اس نے شکریہ کا ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ وہ پارس کی تمام عادات اور حرکات و سکنات کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کے باوجود ابھی تجربات اور اسے بہت کچھ سمجھانے والے تھے۔ دوسری بار پارس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ ایک مرحلے پر شیتارا اس کی جان لینے والی تھی۔ پارس نے عین وقت پر اس کی جان بچائی اور صرف یہ کہہ گیا کہ یہ اس کے احسان کا بدلہ ہے۔ یوں پارس کی سمجھ میں آ گیا کہ پارس تار کا غازی نہیں ہے، زبان سے شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، عملی طور پر احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے۔ اس نے بلی ڈونا کو صرف گرفتاری سے بچایا تھا۔ وہ اتنا بڑا احسان نہیں تھا جتنا بڑا احسان پارس نے پورس کی جان بچا کر کیا تھا۔ پورس کو ایک طرح سے پارس کے انداز اور طریقہ کار کو سمجھنے کا مزید موقع مل رہا تھا۔ وہ آئندہ بھی کسی نہ کسی بہانے پارس کے آس پاس رہنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بلی ڈونا پر دل آیا ہوا تھا، اس لیے وہ اسی کا سہارا لے رہا تھا۔ چونکہ پارس ایک بار اس کی جان بچائی تھی، لہذا اس بار اس نے مین کلر اور اس کے اعلی کاروں سے پارس کی جان بچائی، اور ایسا کرنے کے لیے وہ بلی ڈونا کو اس کے بنگلے سے نکال کر پارک میں لے گیا تھا۔ وہاں اس نے پھر ایک بار پارس پر احسان جتایا کہ اس نے شیتارا سے اس کی جان بچائی تھی، لہذا اس نے مین کلر سے اس کی جان بچائی ہے۔ پارس اس کے ارادوں کو سمجھ رہا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ اس کے اندر کی بات کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ بلی ڈونا میں دلچسپی لے رہا ہے، اور یہ بات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ وہ نادیدہ بن کر بلی کے قریب ہے۔ اس وقت جب تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے بلی کے دماغ میں میلہ لگائے ہوئے تھے، پارس بڑی آسانی سے اسے بے ہوش کر کے کسی دوسری جگہ لے جا سکتا تھا، لیکن اس نے بلی سے بہانہ کیا کہ وہ ابھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نجات نہیں دلا سکے گا۔ اس طرح وہ پورس کو موقع دے رہا تھا۔ پورس اس کی چال کو سمجھ نہیں پایا۔ وہ بلی کو بے ہوش کر کے دوسری جگہ لے گیا، وہاں اسے کوما میں رکھ کر کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک موقع پر اسے یقین ہوا کہ وہ اس پر کامیابی سے ترمیمی عمل کر سکتا ہے، اور جب اس نے عمل کرنا شروع کیا تو ہر 10-15 منٹ کے وقفے سے آنے والا پارس بلی کے اندر پہنچ گیا۔ پورس اس کی آمد سے بے خبر رہا۔ وہ بلی کے دماغ میں اپنے عمل کے ذریعے جس قسم کی باتیں نقش کرتا رہا، اس سے پہلی بار اس کی منافقت ظاہر ہو گئی۔ پارس نے اس کے ترمیمی عمل کے دوران میں مداخلت نہیں کی۔ پورس نے اس کے دماغ کو اس طرح لاک کیا تھا کہ کوئی اس کے اندر نہ آ سکے۔ اس نے ایک نئی آواز اور لب و لہجہ بلی کے ذہن میں نقش کیا تاکہ وہی صرف اس لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ میں رازداری سے آ سکے اور اس کی خبر پارس کو بھی نہ ہو سکے۔ پھر وہ وقت آیا جب پورس اینٹی ٹیلی پیتھی دوا لانے انڈیا جانے والا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں خیال خوانی کے ذریعے بلی ڈونا سے باتیں کی۔ اسے پورا یقین تھا کہ پارس نہ تو اس کے دماغ میں آ سکتا ہے، نہ بلی ڈونا کے اندر جا سکتا ہے۔ اس نے بلی ڈونا کو بتایا کہ وہ کس فلائٹ سے انڈیا جا رہا ہے۔ پارس کے لیے اتنی معلومات کافی تھیں۔ وہ نادیدہ بن کر اس فلائٹ پر پہنچ گیا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پورس کو بابا صاحب کے ادارے کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس لیے اس نے نادیدہ بنانے والی گولیوں
اور فلائنگ کیپسولوں کو نکارہ بنانے کے لیے دوا اسپرے نہیں کی تھی۔ پورس سے یہ کہا گیا تھا کہ فی الحال ادارے کی تمام گولیاں اور کیپسول نکارہ کر دی گئی ہیں، آئندہ پورس کو آزمایا جائے گا وہ یہ کام نیک نیتی سے کر رہا ہے یا بدنیتی سے، اور اس کی بدنیتی پر اسی وقت شبہ ہوا تھا جب وہ سخت پہرے کے باوجود آہنی سلاخوں کے پیچھے سے نکل بھاگا تھا۔ دوسری بار شبہ یقین میں بدل گیا جب وہ ندیدہ بن کر شیر تارا کے بنگلے میں پہنچا۔ میں، علی پارس اور ادارے کے تمام افراد اپنے اس وعدے پر قائم تھے کہ ہم ندیدہ بننے والی گولیاں استعمال نہیں کریں گے۔ پورس کی بدنیتی ظاہر ہوتے ہی پارس نے بابا صاحب کے ادارے سے گولیاں اور کیپسول منگوا لیے تھے۔ اس طرح بہت عرصے بعد پارس ندیدہ بن کر اس جہاز میں آ گیا جس میں پورس سفر کر رہا تھا۔ وہ کسی بحروب میں تھا، آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ پارس طیارے کے اندر ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہل رہا تھا، ایک مسافر کو جانچ رہا تھا اور پورس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسافر کبھی خاموش رہتے تھے، کبھی ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ قریب پہنچ کر گفتگو کرنے والوں کی آواز اور لب و لہجے پر غور کر رہا تھا۔ اسے ایک جوان پر شبہ ہوا۔ اس جوان کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ پارس اس عورت کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ اس عورت کے پاس بیٹھا ہوا جوان اس کی باتوں سے بور ہو رہا ہے۔ اس نے ایک دو بار اسے بڑی شائستگی سے سمجھایا، محترمہ پلیز آپ مجھے مخاطب نہ کریں، میں خاموشی پسند کرتا ہوں۔ عورت نے کہا تعجب ہے، تمہاری عمر کے جوانوں کو تو خوب ہنسنا بولنا چاہیے۔ نہ میں ہنسنا چاہتا ہوں نہ بولنا چاہتا ہوں، صرف خاموشی چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی معلوم ہوتا ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اگر ہو گئی ہوتی تو تم عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو جاتے۔ آپ کسی نہ کسی بہانے بولتی جا رہی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ سے کس طرح خاموش رہنے کی التجا کروں۔ اب میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ کو چپ لگ جائے، اور میری دعا بڑی زبردست ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ عورت نے اس کے جواب میں پھر کچھ کہنا چاہا لیکن کہتے کہتے رک گئی۔ اسے تعجب ہوا کہ وہ کیوں رک گئی ہے۔ اس نے دوسری بار بولنا چاہا تو پھر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ کوشش کے باوجود نہ بول سکی۔ اب وہ نہ بول پانے کے باعث پریشان ہو رہی تھی۔ پارس نے سمجھ لیا کہ اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے بولنے سے روکا جا رہا ہے۔ ابھی اس جوان نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، اس جوان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ تب اس جوان نے کہا آپ ابھی بولنے لگیں گی لیکن زبان کھولنے کے بعد میرے پاس بیٹھ کر نہیں بولیں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر وعدہ کیا، پھر اچانک جیسے اس کی زبان کھل گئی۔ میں قسم کھاتی ہوں تمہارے سامنے نہیں بولوں گی، اس لمحے سے خاموش رہوں گی۔ پھر واقعی وہ چپ ہو گئی۔ ایک فکرہ ادا کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ بول سکتی ہے۔ ویسے پارس کا کام بن گیا تھا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر اس نے پورس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ممبئی شہر کے مضافات میں اس کی خفیہ رہائش گاہ تک پہنچ گیا۔ وہ کبھی خواب و خیال میں بھی یہ شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ پارس کیسی کیسی چالیں چلتا ہوا اس کے اتنے قریب آ چکا ہوگا، ڈاکٹروں سے اس کی گفتگو سن رہا ہوگا اور نئی اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوگا۔ پورس لیبارٹری سے نکلنے کے بعد صبح سے شام تک ممبئی شہر میں مصروف رہا۔ پارس بھی مصروف رہا۔ اینٹی ٹیلی پیتھی دوائیں جس قسم کے کین میں رکھی گئی تھیں، اس نے ویسے ہی سینکڑوں خالی کین اس شہر کے ایک بازار سے خریدے۔ پھر ندیدہ بن کر لیبارٹری میں آیا۔ جب وہ دونوں ڈاکٹر لیبارٹری کو باہر سے لاک کر کے چلے گئے تو اس نے نمودار ہو کر نہایت اطمینان سے اصل جیسی نقل دعائیں بنائیں۔ جتنے کین خرید کر لایا تھا ان میں وہ دعائیں ڈال کر اسٹور میں رکھ دیں جہاں اصلی دعائیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے وہاں سے اصلی دعائیں ہٹا کر ان کی جگہ نقلی دعائیں رکھ دیں۔ پھر دوبارہ سے تمام اصلی دعائیں نکال کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دواؤں کے تمام کارٹن گھنی جھاڑیوں میں چھپا دیے۔ پورس شام کو لیبارٹری آ کر دواؤں کے 2 مطلوبہ کارٹن لے کر امریکہ چلا گیا، لیکن پارس وہاں مصروف رہا۔ اس نے اسی جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچ کر ایک ایسے شخص کو ٹریپ کیا جو آدم بیزار تھا، اپنے مکان میں تنہا رہتا تھا۔ اس نے اس شخص پر تنویمی عمل کر کے اس کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی کہ اس کے مکان کے ایک کمرے میں 20 کارٹن رکھے رہیں گے۔ ان کی موجودگی کو وہ نظر انداز کرتا رہے گا اور کبھی انہیں کھول کر نہیں دیکھے گا۔ پورس نادیدہ بن کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے صرف 2 کارٹن اٹھا کر لے گیا تھا۔ پارس بیک وقت 20
24 کارٹن نہیں لے جا سکتا تھا، اس لیے انہیں چھپا کر رکھنے کے لیے اسے وہ خفیہ اڈا بنانا پڑا تھا۔ ان مصروفیات سے فارغ ہو کر وہ بھی اپنے ساتھ فی الحال 2 کارٹن لے گیا تھا۔ پورس نے امریکہ پہنچ کر جب اس دوا کو آزمایا تو پتا چلا کہ بہت بڑا دھوکہ کھا چکا ہے۔ انڈیا سے اصل دوا لے کر چلا تھا، امریکہ پہنچ کر وہ دوا نقلی ہو گئی۔ وہ فلائنگ کیپسول کے ذریعے نادیدہ بن کر 2 کارٹن ساتھ لایا تھا۔ اسے راستے میں کوئی اس کا ہم سفر نہیں تھا، کوئی اس کی اصل دواؤں کو کسی بھی چال بازی سے بدل نہیں سکتا تھا۔ پورس نے خیال خوانی کے ذریعے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، لیبارٹری میں جو دوائیں سٹور میں رکھی گئی تھی انہیں چیک کرنے کا حکم دیا۔ انہیں ڈاکٹر نے چیک کیا اور بتایا کہ وہ تمام دوائیں بدل دی گئی ہیں، وہ اصل دوائیں نہیں ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے شب و روز کی محنت سے تیار کیا تھا۔ پھر پتا چلا کہ فائل میں سے دواؤں کا فارمولہ بھی چوری ہو گیا ہے۔ کوئی شاطر چور اس لیبارٹری میں آیا تھا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ پورس کی عقل گھوم پھر کر ایک ہی بات کہتی رہی کہ ایسا شاطر صرف پارس ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو مر چکا ہے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے اسے پھانسی کے پھندے سے لٹکتے دیکھا تھا۔ اس کی آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر کئی بار وہ اس کے پاس گیا تھا اور ہر بار اس کا دماغ مردہ ثابت ہوا۔ اگر زندہ رہتا تو وہ دماغ پورس کی سوچ کی لہروں کو ضرور قبول کرتا۔ اس کی معلومات کے مطابق میں اور میری فیملی کے تمام افراد اور بابا صاحب کے ادارے کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے پارس کی لاش ڈھونڈ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس ملک کے کس شہر کے کس مکان کے اندر خودکشی کی ہے۔ کئی ممالک میں ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے کہا جا رہا تھا کہ کسی خودکشی کرنے یعنی پھانسی لگا کر مرنے والے جوان کی لاش کسی مکان کے اندر پائی جائے تو فوراً قریبی پولیس اسٹیشن میں اطلاع دی جائے، ایسی کسی لاش کو پولیس کے علم میں لائے بغیر دفن نہ کیا جائے۔ اس طرح اعلان کرنے کے نتیجے میں پتا چلا کہ ہماری دنیا میں نوجوان زیادہ خودکشی کرتے ہیں، کچھ عشق میں ناکام ہو کر، کچھ بے روزگاری سے مجبور ہو کر اور اپنے مسائل کے حل نہ پا کر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ کئی ممالک کے کئی گھروں سے خودکشی کرنے والوں کی لاشیں پولیس والوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی اسکرین پر بار بار پارس کی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ جو لاشیں پولیس والوں کے سامنے لائی جا رہی تھی ان کی شکلیں پارس سے مختلف تھیں۔ ان لاشوں کے چہروں کو اچھی طرح چیک کیا گیا۔ خیال تھا کہ خودکشی کے وقت پارس اصلی چہرے کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی بحروب میں ہوگا۔ 3 مختلف ممالک میں 3 ایسی لاوارث لاشیں ملیں جن کے چہروں پر یا تو چاقو کے زخم کے نشانات تھے یا تیزاب کے ذریعے ان کی صورت بگاڑ دی گئی تھی۔ ان میں سے کسی کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ جس لاش کا چہرہ تیزاب سے بگاڑا گیا تھا وہ قد اور جسامت میں پارس کے جیسا تھا۔ میں نے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے تسلیم کر لیا کہ وہی پارس کی لاش ہے۔ ہم نے اس لاوارث لاش کو تمام آخری رسومات کے ساتھ بابا صاحب کے ادارے کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد پورس کے لیے اور تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے کسی شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ بلی نے کہا، پورس اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو مجھے ایک رات یا ایک دن سے زیادہ تنہا نہیں چھوڑتا تھا، دور جا کر بھی میری خیریت معلوم کرتا رہتا تھا، لیکن تم نے تو مجھے بالکل ہی تنہا چھوڑ دیا ہے۔ میرے پاس کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تم جانتی ہو میں کتنا بڑا نقصان اٹھا چکا ہوں۔ میری تمام دعائیں ناکارہ ثابت ہوئی ہیں۔ کسی نے مجھ سے زبردست فراڈ کیا ہے۔ میں اس شاطر کو زیادہ دنوں تک چھپنے نہیں دوں گا، اسے ضرور بے نقاب کروں گا۔ ایسا تم میرے ساتھ رہ کر بھی کر سکتے ہو۔ ہم دونوں مل کر اس شاطر کی شہرگ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم ساتھ رہیں گے تو وہ ہماری شہرگ تک پہنچ جائے گا، جو میرے دیش بھارت میں پہنچ کر میری خفیہ لیبارٹری میں گھس کر میری تمام غیر معمولی دعاؤں کو 2 نمبر بنا سکتا ہے۔ کیا وہ ہمارے بیڈ روم میں گھس کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا؟ پتہ نہیں وہ کمبخت کون ہے۔ پارس سے نجات ملی ہے تو یہ ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے۔ اس طرح تو ہم کبھی ایک چھت کے نیچے نہیں مل سکیں گے۔ ہم ضرور ملیں گے، ذرا صبر کرو، کچھ معلوم تو ہونے دو کہ آخر وہ کون شاطر ہے۔ پورس جب ٹیلی پیتھی کی دنیا میں منظر عام پر آیا تو اس کا ابتدائی طریقہ کا درست تھا۔ اگر وہ پارس سے دور رہ کر بلی کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا اور خود کو دوست ظاہر کرنے کے لیے وہ بلی کے ذریعے اس پر احسانات کرتا رہتا اور بلی پر تنویمی عمل کر کے اسے پارس سے چھیننے کی نادانی نہ کرتا تو کبھی اتنا بڑا نقصان نہ اٹھاتا۔ پارس تو جیسے کو تیسا کے اصولوں پر عمل کر رہا تھا۔ جب تک پورس احسان کرتا رہا وہ اس کے ہر احسان کا بدلہ چکاتا رہا۔ جب اس نے اس کی محبوبہ کو چھین لیا تو اس نے بھی اس کی تمام غیر معمولی دعائیں چھین لیں اور اس انداز سے چھین لیں کہ پورس کبھی ایک خودکشی کرنے والے مردے کو
الزام دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس مردے نے اسے بہت بڑا شاک پہنچایا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا شاک پہنچنے والا تھا اس کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، نتاشا بھی الپا اور شی طرح کی زیادہ قوتیں حاصل کرنے کے لیے فرانس کے میجر ٹی ہنٹر کو ٹریپ کرنے کے کامیاب مرحلے میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے میجر ٹی ہنٹر کے خاص ماتحت اور ایک خاص ملازم کے دماغوں پر قبضہ جما رکھا تھا۔ وہ ان کے ذریعے رات کو کھانے کے وقت میجر ٹی ہنٹر کے کھانے کو ایک ڈش میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا چکی تھی، جس کے نتیجے میں وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ کھانے کے بعد وہ چند افسر دوستوں کے گھر جا کر رمی کھیلنا چاہتا تھا، لیکن کمزوری کے باعث نہ جا سکا۔ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ نتاشا اسے گہری نیند سلا کر اس پر تنویمی عمل کرنے لگی۔ اسے اپنا معمول بنا کر پہلے یہ معلوم کیا کہ فرانس کے جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں وہ کتنے شہروں میں ہیں، ان کے نام، پتے اور فون نمبر کیا ہیں۔ اس نے یہ تمام معلومات نوٹ کرنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک نئے لب و لہجے کو نقش کیا۔ اسے حکم دیا کہ اب وہ شی طرح کا تابع دار نہیں رہے گا۔ شی طرح یا کسی کی بھی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک کر انہیں بگا دیا کرے گا۔ نتاشا جب بھی اس نئے لب و لہجے کے ساتھ آئے گی تو وہ اسے خوش آمدید کہے گا اور اس کے تمام احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا۔ اس نے اپنی دانست میں اس پر مکمل تنویمی عمل کیا، اسے شی طرح سے نجات دلائی اور اسے ہر پہلو سے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا۔ میجر ٹی ہنٹر بہت اہم شخص تھا۔ وہ اس کے اندر رہ کر پورے فرانس پر اس طرح حکومت کر سکتی تھی جیسے کچھ عرصہ پہلے الپا کے دماغ میں رہ کر اسرائیل پر حکومت کرتی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ میجر ٹی ہنٹر کے ایک دستے راست ٹیلی پیتھی جاننے والے کے دماغ میں آئی۔ نتاشا کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ نتاشا نے حیرانی سے پوچھا، تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتے ہو، پھر مجھے کیوں محسوس نہیں کر رہے ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا، میں کئی بار پرواز کر کے صاحب کے پاس جانے کی کوشش کرتا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں ٹیلی پیتھی کا علم استعمال نہیں کر پا رہا ہوں۔ نتاشا نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر ٹیلی پیتھی کا علم مٹ چکا ہے؟ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے، پھر ایک بار کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میجر ٹی ہنٹر کے لب و لہجے کو گرفت میں لیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کی کوشش کی لیکن نہ کر سکا۔ نتاشا پریشان ہو کر سوچنے لگی، کیا پورس نے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا تیار کر لی ہے؟ کیا میجر ٹی ہنٹر کا دستے راست اسی دوا کے زیر اثر ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گیا ہے؟ وہ واپس میجر ٹی ہنٹر کے دماغ میں آئی۔ وہ اسے تنویمی نیند سوتا چھوڑ گئی تھی لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ دماغی توانائی کے لیے ایک کیپسول کھانے کے بعد پھل کھا رہا تھا اور دودھ پی رہا تھا۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ اس کے معمول اور تابع دار نے اس کے حکم کے مطابق تنویمی نیند پوری نہیں کی تھی۔ وہ عمل کر کے تو اس کے بعد ہی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مخاطب کیا، ہیلو، کیا تمہیں یاد ہے کہ ابھی میں نے تم پر تنویمی عمل کیا تھا؟ ہاں یاد ہے، تم وہ تمام بکواس کر رہی تھی جو تنویمی عمل کرنے والے کیا کرتے ہیں۔ شاید تمہیں عمل کرنا نہیں آتا ہے۔ ذرا سوچو میجر، تم میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے انہیں بگا دیتے ہو، پھر سانس روک کر مجھے کیوں نہیں بگا رہے ہو؟ یہی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلی بار تمہارے آتے ہی میں نے تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس کیوں نہیں کیا؟ کیا تم خیال خوانی کر کے میرے دماغ میں آ سکتے ہو؟ تم بلا رہی ہو تو میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے نتاشا کے لب و لہجے کو گرفت میں لیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نتاشا کو اب یقین ہو گیا کہ پورس فرانس کے ان تمام علاقوں میں دوا سپرے کر رہا ہے جہاں ٹیلی پیتھی جاننے والے رہتے ہیں۔ اس نے میجر ٹی ہنٹر کے دماغ سے جتنے فرانسیسی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے نام اور پتے معلوم کیے تھے، ان سب کے دماغوں میں باری باری جا کر معلوم کرنے لگی۔ یہ تصدیق ہوتی گئی کہ ان کے دماغوں سے ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دیا گیا ہے۔ نتاشا اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہوگی، پریشان ہو کر سوچنے لگی، میرے مقدر میں ناکامیاں کیوں ہیں؟ آج میں میجر ٹی ہنٹر اور اس کے تمام ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اتنے بڑے ملک فرانس کی حکمران بن سکتی تھی، لیکن عین وقت پر پورس نے اس ملک میں ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دیا ہے۔ نتاشا کو اپنی فکر نہیں تھی۔ وہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے امریکہ چھوڑ چکی تھی اور ایک چھوٹے سے ملک کے ایک گمنام علاقے میں رہائش اختیار کر چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ پورس اپنی نئی دوا کے ساتھ اس علاقے تک نہیں آئے گا۔ اسے پورس کا خوف نہیں تھا، اپنی ناکامی کا صدمہ تھا۔ وہ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچتے پہنچتے پھر نیچے اپنے مقام پر آ گئی تھی۔ اس نے غصے سے پورس کے لب و لہجے کو گرفت میں لیا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر بولی، سانس نہ روکنا، میں نتاشا بول رہی ہوں۔ ہاں بولو، کیوں آئی ہو؟ وہ جل
چل کر بولی تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں، آخر تم نے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کا استعمال شروع کر دیا ہے اور پہلا حملہ فرانس پر کیا ہے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم انکار کرو گے یا انجان بن کر رہو گے تو حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ میجر ٹی ہنٹر اور اس کے تمام ماتحت ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو چکے ہیں۔ پورس یہ سن کر چونک گیا، وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ نتاشا کس حد تک درست کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا ابھی میرے دماغ سے جاؤ، میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا، مجھ سے رابطہ کرنے کی زحمت نہ کرنا، میں اب امریکہ میں نہیں ہوں، ایک ایسی جگہ ہوں جہاں تمہاری وہ دوا مجھ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ اس کے دماغ سے چلی گئی۔ پورس نے حیرانی اور پریشانی سے سوچا، اصلی دوا انڈیا سے لے کر آیا تھا، وہ امریکہ پہنچ کر نقلی ہو گئی، وہ شاطر بھی میری لیبارٹری سے اصلی دوا لے کر آیا ہے اور اب اسے فرانس میں استعمال کر چکا ہے۔